ہمدردی اللہ ہمیں نصیب کرے. ہمدردی امت پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے ہمدردی اللہ ہمیں نصیب فرمائے. درد جس کو کہتے ہیں نا اصلاح امت کا درد، درد امت، اس کا ملنا بہت ضروری. یعنی ایک شخص کو بھی آپ دیکھ رہے کہ بیچارہ بے عملی کا شکار ہے، علم دین سے دور ہے، یہ یوں ہو رہا ہے یوں ہو رہا ہے، اس کو دیکھ کر درد پیدا ہونا چاہیے. وہ مسجد کے باہر بیٹھے ہیں، نماز ان کی چھوٹ رہی ہے، جماعت ان کی چھوٹ رہی ہے، نماز قضا ہو رہی ہے، اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں، اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح، آپ کے سینے میں جو دل ہے وہ امت کی محبت میں تڑپتا یا دھڑکتا نہیں ہے؟ تڑپتا نہیں ہے یار ان کو بھی میں نماز کے لیے اپنے ساتھ مسجد میں لے جاؤں. یہ درد اگر ہمیں نہیں ملے گا تو ہم کیسے دعوت اسلامی کے مدنی کام کو لے کر آگے بڑھیں گے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے غیبت کیا، چگلی کیا، تہمت کیا، بدگمانی کیا. ہم تو مزے لے لے کے سن رہے تھے، اچھا ایسا بولا تھا، یوں کیا تھا، ارے او تیرے پر بھی او ہے. غیبت کر رہا ہے، وہ غیبت کر رہا ہے. غیبت حرام، جہنم میں لے جانے والا کام. الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے سخت ہے. ہم بیٹھتے بھی ہیں تو کوئی ہمارے ساتھ بیٹھ کر گناہ کر رہا ہوتا ہے، ہمارے منہ پر آ کر گناہ کر رہا ہوتا ہے. آپ بولو کہ میرے منہ پر آ کر کون گناہ کرتا ہے؟ نہ میرے سامنے کوئی شراب پیتا ہے، نہ میرے سامنے کوئی جوا کھیلتا ہے، نہ میرے سامنے کوئی گالی دیتا ہے. آپ کے سامنے نہ جوا کھیلتا ہے، نہ آپ کے سامنے شراب پیتا ہے، نہ آپ کے سامنے گالی دیتا ہے، مگر آپ کے منہ پر آ کر کسی کی منہ بھر کر غیبت کر کے چلا جاتا ہے، مگر آپ کی صحت پہ فرق نہیں پڑتا ہوگا. غیبت کرنے والا اگر توبہ کر بھی لینا تب بھی جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا. یعنی غیبت اتنا سخت گناہ ہے، اتنی تکلیف دینے والا معاملہ ہے. آپس میں ہم جو ایک دوسرے کو تکلیف، ہمیں نہیں احساس ہوتا. تکلیف دینا خالی تھوڑی کہ مارا پیٹا لاتوں سے، گھونسوں سے، تھپڑوں سے. غیبت کے حرام ہونے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایذاء مسلم ہے، تکلیف دینا اپنے مسلمان بھائی کو. خدا کا خوف نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اس کی مہربانی سے جو تھوڑا بہت نیکی کا کام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہو، کیوں لوگوں کو جتاتے ہو، کیوں لوگوں کو بتاتے ہو، کیوں اس میں تکبر و غرور میں پڑھ کر دوسروں کو گھٹیا اور دوسروں کو کمتر سمجھتے ہو؟ کیوں اپنے جو تھوڑے بہت اعمال کیے ہیں اس کو بھی سنا کر، بول کر کیوں برباد کرنے پر تلے ہوئے ہو یار؟ کوئی نہیں دے گا ایک نیکی کوئی نہیں دے گا. جس طرح ہم دنیا میں اپنا مال برباد نہیں کرتے، اس طرح نیکیاں کیوں برباد کر رہے ہیں ہم لوگ؟ جتا کر، بتا کر، سنا کر، غیبتیں کر کے نیکیاں برباد کر رہے ہوتے ہیں. ارے بھائی نیکی بچانے کی ہوتی ہے، نیکی برباد کرنے کی نہیں ہوتی، نیکی ضائع کرنے کی نہیں ہوتی، نیکی سنانے کی نہیں ہوتی. ایسا شیطان مکار ہے. میں نے یہ سارے کام کیے، مجھے کیا ملا؟ تمہیں لوگوں سے کچھ لینا ہے، تمہیں تو تمہارے رب سے ثواب لینا تھا. لوگوں سے کب تمہیں شاباشی لینی تھی؟ لوگوں سے کب تمہیں داد لینی تھی؟ کہ لوگوں نے اگر داد نہیں دی، شاباشی نہیں دی، کچھ کہہ دیا تو تمہاری نیکیاں بیان کرنی شروع کر دی. تمہیں لوگوں سے داد اور شاباشی چاہیے تھی کہ تمہیں تمہارے رب سے اجر چاہیے تھا، ثواب چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کر فرما دے جا جنت میں صلہ اس نیک کام کا جو تو نے دنیا میں کیا تھا. کیا چاہیے کیا تھا یہ طے کرے ہم لوگ. پھر تو بدقسمت ہوگا وہ شخص جو یہ طے کرے کہ مجھے دنیا میں ان نیک کاموں کے بدلے عزت چاہیے تھی، دولت چاہیے تھی، منصب چاہیے تھا. بدقسمت ہوگا وہ شخص. ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا سے جنت چاہیے، دنیا میں بھی اللہ کی رضا چاہیے اور آخرت میں بھی اللہ کی رضا چاہیے، قبر میں بھی اللہ کی رضا چاہیے. ہم مرے تو یہ ہو کہ ایک نیک آدمی مرا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے جیتا رہا ہے. نہ منصب کے لیے جیا، نہ دولت کے لیے جیا، نہ شہرت کے لیے جیا، نہ شاباشی کے لیے جیا. یہ جیا اسی لیے تھا کہ میرے پیارے حبیب کی پیاری امت کی اصلاح ہو جائے. بھائی دعوت اسلامی میں آپ کسی نگرانی ذمہ دار کے لیے نہیں آئے، ایک سسٹم بنا ہوا، نظام بنا ہوا، مانتا ہوں میں، لیکن مدنی کام تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا.
اگر خدا نہ خواستہ کسی نے کچھ کہہ دیا تو ٹھیک ہے، اس کے لیے دعا کر دے، یا اللہ میرے نگران کو ہدایت دے دے، اس کو نیکی کی توفیق دے دے، اس کو اس نے اخلاق کا پیکر بنا دے. یہ کہہ کر دعائیں دے کر مسکرا کر چلے جاؤ یار. اور مولا میں تو تیری رضا کے لیے کرتا تھا، کرتا ہوں، اور تو جب تک توفیق دے گا کرتا رہوں گا. مشورہ دینا بھی ایک علم ہے، درست مشورہ دینا واجب ہے. مشورہ دینے والے کے ایک اپنے اصول ہوتے ہیں جو ہر ایک کو پتہ نہیں ہوتا. تو یہ تو میرا کام ہے کہ مجھ پر پریشانی آئی ہے. اب آپ بیمار ہو تو آپ کسی وکیل کے پاس جاتے ہو، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. وکیل کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ سمجھ یہ آتا ہے کہ ڈاکٹر ہی مرض کا علاج. جب یہ سمجھے تو پھر مشورہ دینے والے کو بھی سمجھے کہ مشورہ کس سے کرنا چاہیے. ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اس نے بولا کوئی ہاتھ نہیں آ رہا تو اس سے ہی مشورہ کر لو. تو پھر جو نصیب. اللہ خیر کرے. ہمارے جب کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی رشتہ نہیں ہے، یعنی کہیں رشتے کی بات چلی نہیں ہوئی، ہم نے کہا فلانا رکاوٹ ڈال دی، فلانا یہ کر دیا، یہ ضروری نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی کے حق میں وہ رشتہ بہتر نہ ہو، یا اس بیٹی کا اس گھر میں جانا بہتر نہ ہو، اس کا آپ کا داماد بننا بہتر نہ ہو. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کو علم ہوتا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یہ ارشاد خداوندی جو ہے نا، یہ بہت بڑی دھارس دیتا ہے. تنظیمی ضابطے میں اگر میں پوچھوں تو بعض تو ایسے مخلصین ہوتے ہیں وہ کوئی ذمہ داری لینا ہی نہیں چاہتے، اور پھر آپ لوگ مدنی مشورے میں کہتے ہیں کہ ذمہ داری لو لو. جب دی جائے لے لینا چاہیے، اور واپس لی جائے تو دے دینا چاہیے. یہ تو والی بات ہو گئی، پڑھ بھی اپنی ہے پڑھ بھی اپنی ہے. تو مدنی مرکز پہ کس کا نام ہے؟ خلاف شریعت بات نہ کی جائے تو مان لی جائے. حکمت نہ سمجھ میں آئے، یہاں اختلاف بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں بات ماننا ہے. بات ماننے کا نہیں ہے جہاں بات شریعت کے خلاف ہوگی. اللہ آپ کی مشکل آسان کرے گا. ورد و وظائف پڑھتے رہیں، لا حول شریف پڑھتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اتنا زبردست ورد ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی کتنی پریشانیاں دور کرے گا، یا اس کو پڑھ کر دیکھ لیجئے. سبحان اللہ. آسان ورد میں نے بتایا ہے، اس کو صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں. کہ سرکار کی تعظیم کے تعلق سے تو وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو. اس کے تحت بھی لکھا ہے کہ جتنے بھی تعظیم کے طریقے ایجاد ہوں گے جو بھی شریعت سے نہیں ٹکراتے، شریعت کے دائرے کے اندر، وہ سب اس آیت مبارکہ کے تحت داخل ہیں. اصل مسئلے بتانا تو ہر ایک کا بس کا روگ نہیں ہے. اور ابھی آپ دور حدیث شریف میں اگر آپ نے تخصص فی الفقہ میں داخلہ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو آپ کو ایسا گھیریں گے مفتی صاحب. آپ جواب مت دیں، معذرت کر لیں کہ آپ دارالفتاء اہل سنت سے رجوع کریں. جواب یہی ہونا چاہیے، جب تک 100% پتہ نہ ہو بولا نہ جائے. محدثین کرام کی اسی سے حکایت شفا شریف پڑھیں، آپ کو ملیں گی کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کہ یوں فرمایا تو اس میں بعض وقت گھبراتے تھے بولتے ہوئے، پھر بولتے تھے یوں فرمایا مجھے یاد پڑتا ہے، نہیں ہاں صحیح ہے، اسی طرح فرمایا، اس طرح کر جاتے تھے. یعنی گھبراتے تھے کہ کہیں مطلب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہ ہو جائے. وہ ہے نا کہ جو میری طرف جان بوجھ کر غلط بات منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. جس کا کھانا اسی کا گانا، جب تک پڑھتا رہے تب بھی گاتا رہے کہ کھانا شروع کر دیا، اور پھر وہ کھا چکے تب بھی گاتا رہے کہ کھایا. دعوت اسلامی نے مجھے اتنا علم کا خزانہ دیا ہے، اب یہ دعوت اسلامی کی ترقی کے لیے اس خزانے کا استعمال کرے، خوب 12 مدنی کاموں کی دھوم دھام کرے، اور ذمہ داروں سے مربوط رہے، جزاک اللہ، اور مل جل کر ان کی مدد بھی کریں، ہاتھ نہیں بٹائیں. ایک بار ہم لانڈی گئے تھے، ایک نے کہا کہ یار ہمیں سننے کے لیے وہ اتنا رش لگا ہوا ہے سامنے، کچھ سر نظر آ رہے تھے دور سے. پھر جب قریب پہنچے تو سر نہیں تھے، مٹکے تھے. کسی وہ کمار کی مٹکے بیچنے والے کی وہ ٹھیا ہوگا تو اس نے الٹے مٹکے رکھے تھے، تو ہم نے پوچھا یار تو مٹکے رکھے ہوئے. اب وہ مٹکے کتنے ہوں گے؟ نہ ہزار ہوں گے نہ سینکڑوں ہوں گے.
ذرا 20-30 ہوں گے. تو یہ 20-30 ہمارے لیے یوں تھا کہ اتنے سارے لوگ جمع ہوئے ہیں. تو آپ بتائیے کہ اس دن ان دنوں مجھے سننے کے لیے جمع کتنے ہوتے ہوں گے. اللہ قبول کرے. میں آپ کو ترغیب کے لیے، جذبہ آپ کے اندر پیدا کرنے کے لیے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں. تو مہربانی کر کے اب یہ ذہن بنا لیجئے کہ دعوت اسلامی میری اور میری ہے، اور میں نے اس کو لے کے مزید آگے چلنا ہے. تو اجتماع میں بھی آپ نے شریک ہونا ہے، اور مدنی مذاکرہ بھی آپ کا ہے، مدنی قافلے بھی آپ کے ہیں، مدنی انعامات بھی آپ کے ہیں، سب آپ کا ہے. آپ کا عنوان ہو کہ یہ آپ کی آخرت کی بہتری بنانے کا سامان ہے اور ذرائع ہیں، تو ان کو آپ نے اپنانا ہے. نہ اس نے زن جو ہے نا، یہ ایسے شخص کو کیسے ملے گا جس کا دل پتھر کی طرح سخت ہو گیا، اس کو بدگمانی آئیں گی. وہ ہے نا کہ وہ جو گندا دل ہے، اعلیٰ حضرت نے نقل کیا بعض جگہ پر کہ خبیث گمان جو ہے وہ خبیث دل سے جنم لیتا ہے. تو اب دل گندا ہو گیا تو اب گمان بھی گندا ہی نکلے گا، بدگمانی. اب دیکھو نا کتنے اچھے نظر آتے ہیں، اور بعض اوقات ان کے عقیدے میں گڑبڑ ہوتی ہے، بعض اوقات کردار میں گڑبڑ ہوتی ہے، اور مسائل ہی مسائل. بڑا نازک دور ہے. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تو الحمدللہ دعوت اسلامی میں عقیدے کی خرابی نہیں ہے. اللہ کا کرم ہے، دعوت اسلامی میں عقیدے میں کوئی خرابی نہیں ہے. اللہ اور رسول کے بارے میں، انبیاء کرام کے بارے میں. تو یہ دعوت اسلامی والے جو ہے نا، یہ کسی بھی صحابی کے خلاف نہیں ہے الحمدللہ. کہ اہل بیت میں کسی کے بھی خلاف نہیں ہے، سب کو مانتے ہیں. اولیاء کرام میں ایک کے بھی خلاف نہیں ہے، سب کو مانتے ہیں. اتنی پیاری دعوت اسلامی الحمدللہ ہمیں ملی. میں جب شہید مسجد تھکا آ رہا تھا رمضان شریف میں، اور عصر کو ابھی ٹائم ہے، میں لیٹ تھا، مکھیاں بھی مناتی، میری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں پنکھا چلا لوں. میں سوچتا میں اپنے سونے کے لیے پنکھا چلاؤں، یہ تو نمازیوں کے لیے، تو مسجد ہے. وہ دل نہیں کرتا تھا. تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی اور چلا دیتا. اب میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں یار پنکھا کیسے چلاؤں. میں اپنا ایک ذہن آپ کو بتا رہا ہوں. تو اب غلطی کون نہیں کرتا ہے؟ معصوم تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے. غلطی ہو جاتی ہے. بعض اوقات وہ بندہ کہنا کچھ چاہتا ہے اور نکل کچھ جاتا ہے. سبقت لسانی اسی کو بولتے ہیں. تو ہو سکتا ہے سبقت لسانی ہو گئی ہو، تو اس کو اطلاع کر دی جائے کہ آپ کے منہ سے یہ نکل گیا تھا. اپنے گناہوں کو یاد کیا جائے، اپنی خطاؤں کو یاد کیا جائے کہ میں بھی تو بار بار یار خطا کرتا ہوں، بار بار خطا کرتا ہوں. میرا پروردگار کتنا اچھا ہے کہ اس نے پردہ ستاری میں چھپا کر رکھا ہے میری، اور میرا رزق بند نہیں کرتا. مجھے اتنا نواز رہا ہے میرا رب. اور ایک بندہ ہے بیچارہ، وہ 2-4 بار 5 بار غلطی کر رہا ہے، تو میں یار اس سے نفرت کروں. کل اگر انہی باتوں میں میں مبتلا ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ اگر وقت کا اجارہ ہے تب تو ثواب ملے گا. جیسے امام ہے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ امام کی جو تنخواہ یہ ہے جائز، لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا کیونکہ اس نے تو اپنی امامت بیچ دی. اور اگر ہم وقت کا اجارہ کریں اور امام سے کہہ دیں کہ آپ نماز پڑھا دیا کریں، تو اب نماز پڑھانے کا ان کو ثواب ملے گا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الاستقامت فوق الکرامہ، یہ کرامت سے بھی بڑھ کر ہے. اس کے لیے بس بندہ اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرے اور کوشش کرتا رہے. اللہ تعالیٰ سے توفیق کا بھی طالب ہو، مانگے کہ مجھے اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کہ میں ایسا کرتا رہوں اور اس میں پیچھے ہٹ میری نہ ہو. کہ حقیقت میں کارساز یعنی کام بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے.
वक्त की कदर होगी कि जो सांस मेरा निकला ये कभी भी पलट कर नहीं आएगा, दुनिया इधर की उधर हो जाए। अब ये सांस अल्लाह की याद में गुजरा या दुनिया के बखेड़े में गुजरा या माअज़ल्लाह गुनाह में गुजरा, ये सांस जैसे भी गुजरा ये गया, अब नहीं आता वापस। तो ये एहसास अगर वाकई हो जाए तब जाकर कहीं बात बने, अपने को तो एहसास ही नहीं। जिंदगी है ही सांसों का मजमूआ। जैसे समझो कि किसी को जिंदगी मिली 1 करोड़ सांसों तक, हर सांस उसकी जिंदगी बढ़ाएगा नहीं, इसकी जिंदगी घटाएगा। तो जितने सांस हम लेते जा रहे हैं वो कम होते जा रहे हैं। जब 1 करोड़ का फिगर पूरा होगा वहीं मौत आ जाएगी कि एक सांस अरब खरब रुपए का भी हम खरीद नहीं सकते जो गया। हम मुफ्त में गंवाते हैं, बल्कि तौबा गफलत में, तौबा गुनाहों तक में गंवा देते हैं। सुरमा लगाना सुन्नत है, अगर कोई दिन को सुरमा लगाए तो क्या सुन्नत अदा हो जाएगी? 101 मदनी फूल, पेज नंबर 27, मिरातुल मनाजिह, जिल्द 6, सफा 180 के हवाले से लिखा है, सुरमा सोते वक्त इस्तेमाल करना सुन्नत है। कागज पर दायरा बनाए बड़ा, फिर एक बीच में दायरा बनाए। अब इस कागज को लपेट कर प्लास्टिक कोटिंग कर लें, इसकी अपने पास रखें। जब भी ये बच्चे आपको तंग करे, कोई शोर शार करे, इनकी अम्मी शोर शार करे, तो आप वो सीधी तरफ के डाड़ों के नीचे रख लें। वो जितना शोर ज्यादा करे ना, इतना इसको दबाते रहे, तो इंशाअल्लाह उसका बटन बंद हो जाएगा। गालिब अगलब अक्सरियत बिल्कुल, यानी कि या शेख अपनी अपनी देखभाली है, दाढ़ी सजा लेंगे, इमामा बांध लेंगे, नमाजी बन जाते हैं, गुनाह काफी हद तक छोड़ देते हैं, लेकिन आगे मदनी काम बढ़ाने का जज्बा नहीं होता, वक्त नहीं होता देने का शौक, या वक्त देने का हौसला नहीं होता। तो इस तरह आपको एक तादाद मिलेगी कि वो बिल्कुल यानी कि ऐसे ही होते हैं, बस आगे बढ़ के हशाश बशाश तरीके से मिलने वाले, अरे माशाअल्लाह क्या हाल है भाई, ये करने में कोई रकम नहीं लगती, लेकिन नहीं करते ये। हालांकि ये मेरा बहुत पुराना ये मकूला है, यानी मेरा अपना, आपकी मुस्कुराहट किसी की नस्लों को तब्दील कर सकती है, और आपका एक बार का रूखापन, आपकी बेरुखी किसी की नस्लें तबाह कर सकती है। दावत इस्लामी की तरक्की है, दीन की तरक्की है, इस्लाम की तरक्की है, इस्लाम का फायदा है, दीन का फायदा है। तो सब मिलनसार बन जाएं, जानते नहीं जानते उनसे मुलाकातें करते रहें और उनसे मिलते रहें। मदनी कामों की तरगीब होती रहे, मदनी नामात, मदनी काफिलों की तरगीबें होती रहे, तो इंशाअल्लाह हमारा मुआशरा मदनी मुआशरा बन जाएगा इंशाअल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर सुबह और शाम 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ा, उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। जिम्मेदार को दावत इस्लामी के 12 मदनी काम की धूमधाम मचाने वाला, हुस्न अखलाक का पेकर, नेक परहेजगार, मदनी इनामात का आमिल और पाबंदी से मदनी काफिलों का मुसाफिर देखना चाहता हूँ। प्यारे बाबा जान, मेरा आपसे सवाल है, जो लोग गवर्नमेंट नौकरी लेते हैं पैसे देके, ये लेना कैसा है? बराए करम इस्लाह फरमा दीजिए। हाँ, वो रिश्वत ना जी। हाँ, तो रिश्वत तो देकर गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते, या कोई सी भी जॉब नहीं कर सकते। रिश्वत रिश्वत है, यहाँ रिश्वत की इजाजत नहीं है, लेना देना दोनों गुनाहगार। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जूते बकसरत इस्तेमाल करो कि आदमी जब तक जूते पहने होता है गोया वो सवार होता है, और इसके ब्रैकेट में लिखा है यानी कम थकता है। अपनी डिक्शनरी से निकाल दो, उल्टे हाथ से लेना देना। मेरे आका की सुन्नत में अजमत है।
اور شیطان کے خلاف جنگ. تو سیدھے ہاتھ سے لینا دینا کھانا پینا کیا ہے؟ سنت. الٹے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا کیا ہے؟ شیطان کا طریقہ. شیطان کے طریقے کا بائیکاٹ. تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے گا. میں نے گناہ سے توبہ کی لیکن پھر کروں گا تیری نافرمانی. یہ ذہن میں اکائی کی توبہ. اللہ تعالیٰ سے مذاق کر رہے ہیں. کوشش کروں گا یہ رکن ادا نہیں ہوگا. رکن اسی کہ فائنل ڈیسیزن ہو کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. توبہ جب ہی, ورنہ توبہ نہیں ہے نا. گناہ کا اقرار کرے, اس میں نادم ہو, شرمندہ ہو, اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے. یہ ارکان ہے توبہ. خشوع اور خضوع ایک تو یہ کہ مستحبات جو ہیں سجدے کی جگہ پر دیکھنا, قیام میں, پشت قدم پر رکوع میں, التحیات پڑھتے ہوئے گود میں, سجدے میں ناک پر نظر, یہ مستحبات ہیں. تو اس طرح کے جو مستحبات ہیں کہ پورے مستحبات کے مطابق نماز پڑھے. فرائض اور واجبات تو انڈرسٹوڈ ہیں اس میں, سنن. تو یہ بھی ایک خشوع کی ڈیفینیشن میں اس کو بھی لیا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 100 درود پاک پڑھے, جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. ویسے موقع پر جیسے ہمیں بہت اچھا لگا, بہت پیارا لگا, تو یہ کیا پڑھنا چاہیے, کیا کہنا چاہیے ایسے موقع پر؟ ماشاء اللہ. یہ بھی کہہ سکتے ہیں بارک اللہ. تو جب کسی چیز پر تعجب ہو, اچھی لگے کوئی چیز, تو ماشاء اللہ یا تبارک اللہ کہنے سے نظر نہیں لگتی. عقیقہ بچوں کا کب تک کر سکتا ہے, کتنی عمر تک کر سکتا ہے, یا کب کرنا چاہیے؟ اس کی عمر کا کوئی قید نہیں ہے. ویسے بہتر اور افضل وقت 7 دن, 14 دن, پھر 21ویں دن میں کر سکتا ہے. جب بھی زندگی میں کرے 7 دن کا وہ رکھے. مطلب جیسے کہ اس کی پیدائش اگر منگل کو ہوئی ہے مثال کے طور پہ, تو زندگی میں ہر پیر شریف جو ہے نا اس کا 7واں دن ہوگا. میری اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ہم خاندان میں نیکی کی دعوت کس طرح دیں؟ 19 مدنی پھول نیک بننے کا نسخہ میں موجود, اس کو پڑھ لیجئے انشاءاللہ. حدیث سنیے, آقا فرماتے تم لوگوں کو اپنے اموال سے خوش نہیں کر سکتے. کچھ لوگ کہتے ہیں میں پیسے بانٹ دوں گا لوگ میرے قریب آ جائیں گے. نہیں, پیسے سے لوگوں کو خوش نہیں کیا جا سکتا. آقا فرماتے لیکن تمہاری خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی انہیں خوش کر سکتی ہے. مسکراہٹ جو ہے نا, نرم دلی, اخلاق, یہ پیسوں سے زیادہ کارآمد ہے. ایک بار کسی نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا, اما حضور یہ تو بتائیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کاؤنٹر کوسچن کیا, تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا جی پڑھتا ہوں قرآن. کہ قرآن ہی نبی پاک کے اخلاق ہیں. پورا قرآن جو ہے وہ گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو بیان کر رہا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن آپ جاننا چاہیں گے میزان عمل لگے گا نا, سب سے زیادہ وزنی عمل کون سا ہوگا؟ ظاہر ہے جتنا وزنی ہوگا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. آقا فرماتے کل قیامت کے دن بندہ مومن کے میزان عمل میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہیں ہوگا. اور بے شک فحش گوئی اور بد کلامی کو اللہ عز و جل پسند نہیں فرماتا. ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں کام کیا کرتے تھے؟ بی بی عائشہ فرماتی ہاں, آپ اپنے نالین مبارک خود گھانٹتے, کپڑوں میں پیوند لگاتے, اور وہ سارے کام کیا کرتے تھے جو مرد اپنے گھروں میں کرتے ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی بڑی پیاری بات لکھتے ہیں, فرماتے ہیں
اچھے اخلاق والے کی دنیا دوست ہوتی ہے، برے اخلاق والے کے سب دشمن ہوتے ہیں، گھر والے بھی اور باہر والے بھی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، ہم سوچیں کہ ہمارے اخلاق سے ہمارے گھر والے خوش ہیں کہ نہیں ہیں۔ آج گھر میں حال بہت برا ہے، لوگ باہر اگر اخلاق والے بھی ہیں نا تو فیملی کے ساتھ ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ اور آپ جو لوگوں کے اندر نقص نکالنے کے عادی ہوتے ہیں نا، چاہے فیملی ممبر ہو چاہے باہر کے لوگ ہوں، آج کسی کے نقص نکالنا بڑا اچھا لگتا ہے، سب سے آسان کام ہی تنقید کرنا ہے، لیکن یہ تنقید کرنے والا، کسی کو ڈی مورلائز کرنے والا، کسی کو جناب ذلیل کرنے والا، کسی پر طنز کرنے والا سوچے کہ جب میرے اعمال رب کی بارگاہ میں کھلیں گے اور وہاں میری خطائیں لوگوں کے سامنے آئیں تو کیا منہ دکھاؤں گا۔ بعض اوقات گھر میں میاں بیوی کی آواز اونچی ہوتی ہے تو کوئی دونوں میں سے ایک کہتا ہے آواز کم رکھیں، برابر والے بھی ہیں، پتا چل جائے گا میاں بیوی لڑ رہے ہیں، تمہاری لڑائی کسی کو پتا نہ چلے اس کی فکر ہے، دوسرے کی پتا چل گئی تو میسج چلانا شروع کر دیے۔ یہ اسلام نہیں ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیو۔ اخلاق یہ ہے کہ پتا بھی چل جائے تو بندہ ایسا ہو جائے جیسے دیکھا ہی نہیں ہے، جیسے پتا ہی نہیں چلا، عیب جوئی نہ ہو، عیب پوشی کی عادت ہو جائے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور حدیث سنیے، آقا فرماتے ہیں خوف خدا اور اچھے اخلاق لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کریں گے۔ میجورٹی جو جنت میں داخل ہونے والے ہیں نا وہ اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ ہم غور کریں کہ ہم اچھے اخلاق والے ہیں کہ نہیں۔ آقا فرماتے مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے رات میں عبادت کرنے اور دن کو روزہ رکھنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اخلاق کی وجہ سے اتنا بڑا عبادت گزار جو اس کے برابر پہنچ سکتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اچھے اخلاق والا بنا دے، نرم بنا دے، شفیق بنا دے، مسکرانے والا بنا دے، دل آزاریوں سے بچنے والا بنا دے۔ اب ذرا غور سے سن لیجیے، اگر یہ ڈیفینیشن یاد ہو گئی نا اور اگر آپ اس ڈیفینیشن پر پورے اترتے ہیں then you will be satisfied کہ ٹھیک ہے میں اچھے اخلاق والا ہوں، اللہ کرے بن جاؤں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ ہاں ہے امتحان، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، اور جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو۔ بعض اوقات رشتہ دار نہیں بلاتے، اپنے گھر پر نہیں بلاتے، ہم بھی نہیں بلاتے، ہم نہیں جاتے اس خالہ کے گھر پر، ہم اس چچا کے یہاں نہیں جاتے، کیوں؟ کیونکہ وہ بھی نہیں آتے، اپنے بچوں کی شادی میں نہیں بلایا تھا ہم کو۔ یہ اخلاق نہیں ہے۔ آپ ایک بار آگے بڑھ کر انہیں بلا تو لیجئے، انشاءاللہ رشتہ داری شروع ہو جائے گی۔ تھوڑی سی لائف ہے، خوش ہو کر جی لیجئے، رشتہ داریاں محبتیں بانٹ کر جی لیجئے۔ چلتے چلتے کوئی گاڑی آگے ہمارے نکالے تو شیشہ اتار کر اس کو جب تک آل فول نہ بکے تو چین نہیں آتا۔ کیوں اتنی سختی ہے ہمارے اندر؟ کیوں اتنا ریونج ہے؟ ارے جس نبی کا کلمہ پڑا وہ تو معاف کرنے والے، وہ درگزر کرنے والے، وہ نرمی کرنے والے، اور ان کا غلام کیوں اتنا غصے کا بھرا ہوا ہے کہ نہیں جناب جب تک جواب نہیں دوں گا مجھے چین نہیں آئے گا۔ صبر کرنے والے بنو، برداشت کرنے والے بنو۔ آج اگر میں اور آپ یہ نیت کر لینا کہ میں نے بدلہ نہیں لینا، میں نے دشمنی پیدا نہیں کرنی، میں نے معاف کرنا ہے، میں نے درگزر کرنا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت روایت ہے، وہ روایت یہ ہے کہ جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا، اور جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ میرے آقا فرشتوں کے آقا ہیں مگر چٹائی پر سونے والے ہیں، نبیوں کے سردار ہیں مگر غریبوں کے ہاں دعوت کھانے والے ہیں۔ میرے آقا کونین کے والی ہیں مگر جان کے دشمنوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ میں اور آپ تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں نا، پھر کس بات کا غرور ہے؟ پھر کس بات کا فخر ہے؟ پھر کس بات کا ریونج ہے؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہم غلط لائن پہ چلے گئے ہیں، یہ ہم غلط روٹ اپنا بیٹھے ہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ یاد رکھو ہم سب نے مرنا ہے، اور واللہ میری بات یقین کرو اتنی محبتیں بکھیر کر اس دنیا سے جاؤ کہ تمہارے جانے کے بعد لوگ یاد کریں کہ کوئی تھا، اے اللہ بڑا نرم دل، بڑا حسن اخلاق کا پیکر تھا، ہم سے بڑی محبت سے پیش آتا تھا، مولا اس کی مغفرت کر دے۔ مرنے کے بعد لوگ ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کریں۔
حدیث پاک کے الفاظ ہیں من آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی آقا فرماتے ہیں اس نے مجھے تکلیف دی، ومن آذانی فقط آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اٹس ناٹ آرڈنری تھنگ، یہ بہت بڑا جرم ہے اگر آپ مسلمانوں کے دل توڑی جا رہے ہیں۔ کہیں کہ یار میں سیٹ ہو کر نوکر سے معافی مانگوں، کیا شوہر کے بیوی سے معافی مانگوں، باپ ہو کے کیا بیٹے سے معافی مانگوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری اور میری اوقات کیا ہے؟ میرے آقا اپنے غلاموں سے معافی مانگتے تھے، غلاموں کے سامنے اعلان فرماتے کہ تم میں سے کسی کا مجھ پر کوئی حق آتا ہے تو لے لو، کوئی بدلہ لینا ہے تو لے لو۔ رب کے محبوب ہو کر وہ اعلان کر سکتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے۔ حقوق العباد اتنا ڈیفیکلٹ، اتنا کریٹیکل معاملہ ہے۔ دنیا میں یاد رکھیے گا حقوق اللہ کیا ہے، عبادت، نمازیں، روزے، اگر یہ خطا ہو بھی گئی نا اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ مگر حقوق العباد اگر باقی ہیں، کسی کا حق باقی ہے، جب تک بندہ معاف نہ کرے رب بھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔